نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرتے، یہ آپ کی عادت مبارکہ مختلف حدیث میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ وقفے کے دوران، گفتگو کے وقفے کے دوران بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے. تو اس قدر استغفار، جیسے سیدہ عائشہ نے پوچھا بھئی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو یہی سوال میں اس کو تھوڑا بدل کے کر رہا ہوں کہ اس قدر استغفار ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو استغفار اور توبہ ہے، اس میں ایک تو یہ فرق ہے کہ توبہ عمل ہے اور استغفار قول ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اس کی دونوں لازم و ملزوم ہے، یعنی عملاً واپس آنا بھی اور زبان سے استغفار کرنا بھی. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو دو مختلف احادیث میں، ایک میں فرمایا 70 سے زیادہ دفعہ کرتا ہوں، ایک میں آپ نے فرمایا میں 100 دفعہ کرتا ہوں. تو دونوں میں توبہ اور استغفار دونوں کا نام ہے. ٹھیک. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ کوئی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ اور استغفار کا تعلق گناہ کرنے سے ہے. عمومی تاثر تو یہی ہے. عمومی تاثر یہ ہے. حالانکہ یہ جو استغفار اور توبہ ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ بات درست ہے. ٹھیک. لیکن یہ دراصل توبہ اور استغفار مومن کا منہج ہے، مومن کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ مومن جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. اور آپ نے وہ طریقہ سکھانے کے لیے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ یا 100 دفعہ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گناہ بھی کوئی نہیں، غلطی کا امکان بھی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امیونٹی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دفاع فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اگر ایک دن میں 70 سے زیادہ یا 100 دفعہ استغفار اور توبہ فرماتے ہیں تو امتی کو کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. لہٰذا ہم تو اگر ہر وقت ہی استغفار اور توبہ کرتے رہیں تو شاید پھر بھی کم ہو. اس لیے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. اور اگر ہم تو ہیں ہی غلطی کے پتلے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خطاؤں اور غلطیوں سے پاک کیا تھا، وہ اگر استغفار فرماتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ زندگی کا منہج ہے مومن کا. مومن کبھی بھی توبہ اور استغفار کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. جیسے اللہ کی طرف، اللہ کی قرب کے ساتھ تعلق توکل کا بھی ہے، عاجزی کا بھی ہے، شکر کا بھی ہے، صبر کا بھی ہے. ہر حالت میں، یعنی جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں یہ مومن کی خصوصیات بدلتی جاتی ہیں، اس کی کوالٹیز بدلتی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. دیکھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ آپشن ملا تھا کہ میں چاہتا تو میرے پیچھے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے، لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں، اس لیے کہ جس دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے عاجزی کروں گا اور تجھ سے مانگوں گا، گڑ گڑاؤں گا، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا میں تیرا شکر کروں گا. گویا ہر طرح کے جو جذبات ہیں وہ قرب الہی کے لیے ہیں اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہیں. لہذا استغفار اور توبہ بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہنے کا مومن کا ایک منہج ہے، اور یہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو غلطیاں خطائیں ہیں یہ تو ایک ایڈیشنل فائدہ ہے اس کا، کہ جب غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں تو پھر استغفار اور توبہ سے وہ معاف ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ کلیئر ہوتا رہتا ہے. اور اگر انسان استغفار اور توبہ کا منہج نہ اپنائے ہوئے ہو تو پھر غلطیاں تو سر پہ چڑھتی جائیں اور آہستہ آہستہ اور زیادہ ہوتی جائیں. لہٰذا یہ منہج اپنی جگہ جو قرب الہی کا فائدہ دیتا ہے، تو جب کوئی غلطی اور خطا ہوتی ہے تو اس کی معافی کروا کے پھر قرب الہی کا فائدہ دیتا ہے.